شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج کی ہمارے ہفتے اقلیم سیریز کا تیسرا باب ہے، جس میں ہم ہفتے کے 7 دنوں کی روحانی نسبت اور ابدال کے فیوز پر بات کریں گے۔ اب تک ہم نے جانا کہ اتوار کا دن حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے، پیر کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے، اتوار کے دن ابدال حضرت ادریس علیہ السلام سے علم الاسرار، علم فلکیات اور روحانی تحریر کا فیض لیتے ہیں، اور پیر کے دن ابدال حضرت آدم علیہ السلام سے علم الاسماء اور انسان کی فطرت کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کا دن منگل کے دن پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ منگل کا دن حضرت ہارون علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے۔ منگل کے دن ابدال حضرت ہارون علیہ السلام سے قوت بیان اور تبلیغ اور روحانی اثر کی طاقت پاتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فصاحت و بلاغت عطا کی تھی۔ منگل کا دن ان اہل دل کے لیے خاص ہے جو کلام الہی کو بیان کرنے، لوگوں کے دلوں تک پہنچانے اور باطنی الہامات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ دن زبان و بیان سے جڑے اسرار کا دن ہے۔ ابدال کی جماعت میں ہر فرد کو، ہر ابدال کو ہفتے کے کسی نہ کسی دن کے خاص فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے وہ الہامات نازل ہوتے ہیں جو لوگوں کی روحانی تربیت کے لیے ضروری کلمات میں بدل جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ قلوب کو چھو لیتی ہے، دلوں کو چھو لیتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک ہم سفر دے جو تبلیغ میں میرا ساتھ کرے، تو اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کلام میں بہترین تھے۔ اور منگل کو فیض پانے والے ابدال کلام کی طاقت سے اقلیم کی روحانی فضا کو صاف رکھتے ہیں۔ جہاں بد کلامی، فتنے اور وساوس پیدا ہوتے ہوں، وہاں ان کی زبان سے ادا ہونے والا ذکر، دعا یا خاموشی، دعا یا نظر ان کے حال کو بدل دیتا ہے، لوگوں کے حال کو۔ دنیا محض ظاہر کی نہیں، باطن میں جو کچھ جاری ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ مطلب ظاہری ہم دیکھتے ہیں جہاز یا ٹینک ہے، جو بھی ہے، سڑکیں ہیں، دنیا طاقت کی نہیں، دنیا صرف اس طاقت کی نہیں، باطن میں بہت کچھ جاری ہے جو بہت طاقتور ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ زبان کو پاک رکھا جائے، کیونکہ باطنی دنیا میں ہر لفظ کی گونج بہت دور تک جاتی ہے۔ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت مشہور ہے کہ غریب کی آہ سے بچو یا مظلوم کی آہ سے بچو۔ تو کبھی کبھی کوئی ایسا بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ اسے تکلیف پہنچائیں اور اس کی آہ عرش تک ہلا دے، تو لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارا یہ سلسلہ ہفتے کے 7 دن جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اگلے ویڈیو ہماری بدھ کے دن پر ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے، بدھ کا دن۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔